لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اسلام کے مطالبات کن کن پہلوؤں پر مشتمل ہیں اور تعلیمات اسلامی ترجمانی جامعیت کے ساتھ کن عناوین کے تحت کی جا سکتی ہے، اس کے خلاصے کے طور پر علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تعلیمات اسلامی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ عنوان سب ساتھیوں کو یاد رہنا چاہیے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا ایک حصہ عقائد، دوسرا حصہ عبادات، تیسرا حصہ معاملات، چوتھا حصہ معاشرت، پانچواں حصہ اخلاق۔ اس پورے کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی اہمیت غیر معمولی کی بنیاد پر ایک چیز کا اضافہ کرتے ہوئے یوں فرماتے تھے، ذکر اور فکر، اور اس کو حضرت نے 6 پہلو کا عنوان دیا۔ یہ جو آیت البر ہے اس میں عقائد آئے، اقام الصلاۃ میں نماز آئی، اور علی حبہ ذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین، وفی الرقاب میں معاشرت آئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا میں معاملات آ گئے، والصابرین فی البأساء والضراء میں اخلاق آ گئے۔ پھر یہ آیت البر ایک جامع ترین آیت ہے۔ پورا قرآن پاک ہم لوگ نہیں یاد رکھ سکیں، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تو کم از کم اس طرح کی کچھ منتخب آیات، اس کا ترجمہ اور اس کا ضروری تقاضا سرسری آنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے۔ وفائے عہد، عہد کو پورا کرنا فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اللہ کے احکام میں ایک ایسا ہی حکم ہے جیسے نماز روزے کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد پورا کرو، لیکن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں اس میں دین نہیں۔ کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں اللہ سے بھی ہوتے ہیں، بندوں سے بھی، دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم حق تبارک و تعالی سے جو کلمہ طیبہ کے اقرار کی صورت میں عہد و پیمان کر لیتے ہیں اس کا بھی پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللہ، اللہ سے جو عہد ہے جس نے پورا کر لیا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، خوش ہو جاؤ
اس معاملت سے، اس تجارت سے جو تم نے کی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اسی بات سے اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو گویا وہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ مجھے جو بولا جائے گا سنوں گا، جو حکم دیا جائے گا پورا کروں گا، جس چیز کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس سے صرف نظر نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آنے کے بعد سے ہمارے بزرگوں نے بہت سادی سیدھی چیزوں سے بھی وضاحت کی دین کی باتوں کی۔ کہا کہ یہ جو شادی ہوتی ہے نا، شادی، قاضی صاحب بٹھا کے جملے کہلواتے ہیں۔ ایک کہتا ہے تمہارے ساتھ فلانے کا نکاح میں نے کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ اتنا ہی جملہ ہوتا ہے نا، جس کے واسطے 2-2 لاکھ کا اسٹیج سجا رہے ہیں، 5-5 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، صرف 2 منٹ کا کام ہے نکاح۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بولے تو خطبہ ہو جاتا، فلانے کا فلانے سے نکاح کرے، بولا قبول کرا، بولا ختم، نکاح برخاست۔ ایک سلسلے کے جوڑ میں نکاح ہوا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ خطبے کی ذمہ داری میری، کھڑے رہ کے خطبہ پڑھا گیا اور تھوڑی سی تقریر کی اور کہا کہ بھائی اتنا آسان ہے نکاح، اتنا آسان ہے، اب یہ مختصر سا خطبہ پڑھا گیا ہے، اب اس کے بعد میں جتوں کا ایجاب و قبول کرانا چاہو کرا لے سکتے، یہ پورے مجمع کا یہ ایک ہی خطبے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت بہت محظوظ ہوتے، اتنا آسان ہے، بہت مسئلہ بنا دیے۔ اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت خاص طور سے اس مجمع کو اس بات سے بھی ہے کہ یہاں ابھی کئی ایک مجرد ہیں۔ مجرد جانتے ہو؟ یہ غیر مولوی ہے، اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ مرحلہ وہ طے کرنا ہے نا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے، اور بعض روایات میں آیا ہے وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اللہ کے لیے جو نکاح کرے تو ایمان کو مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ایک نکاح اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ ہوتا ہے میں نے قبول کیا، چھوٹا سا جملہ ہے، اب جو ہی میں نے قبول کیا کا مسئلہ آ جاتا تو فوراً مکان کا انتظام کرو، کپڑے کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوا، اب میاں محترم یہ بولے میں یہ سب نے قبول کرا، میں تیرے کو قبول کرا، چلتا؟ میں قبول کیا میں وہ سب ہے۔ ایسے ہی جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو جو احکام قرآنیہ ہیں میں نے قبول کیا، جو ارشادات نبویہ ہیں میں نے قبول کیا، جو اعمال ظاہرہ کے احکام ہیں میں نے قبول کیے، جو اعمال باطنہ سے متعلق احکام ہیں میں نے قبول کیے، کرنے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو میں نے قبول کیا، چھوڑنے کی جتنی چیزیں ہیں چھوڑنے کے حکم کو میں نے قبول کیا، سب داخل ہے اس میں۔ اسی لیے بہت بھاری ذمہ داری ہے کسی شخص کا اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو معزز دوستو، عہد و پیمان، وعدہ وفائی، معاملات کے ساتھ، معاملات میں درستی، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اسے یاد رکھیں۔ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک اور بندوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک۔ دینیات اسلامیات سے متعلق بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو گئیں، اور لوگوں نے دین اسلام کو کچھ مخصوص اعمال کے ساتھ
ایسا مختص کر کے رکھ دیا ہے کہ گویا دوسرے شعبجات میں دین اسلام کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. مسجد میں پورا دین ہے اور بازار میں دین نام کی کوئی چیز نہیں. رمضان میں دین ہے، غیر رمضان میں دین نہیں. عبادات میں دین ہے، معاشرت میں دین نہیں. بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہماری ہو گئی ہے. اسی واسطے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 پہلو پر بہت زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی بھی چیز کے مکمل ہونے کے واسطے اس کے 6 پہلوؤں کا درست ہونا ضروری ہے. عقائد درست ہوں، عبادات درست ہوں، معاملات درست ہوں، معاشرت درست ہو، اخلاق درست ہوں، اذکار و افکار درست ہوں. یہ 6 پہلو درست ہونا. اس کے بعد کبھی کبھی فرماتے تھے میرا جی میں آتا ہے کہ جیب میں ایک گاڑی کی ڈبی رکھوں اور لوگوں کو بتاتا پھروں کہ دیکھو اس میں کتنے پہلو ہیں. کوئی اینٹ کے کتنے پہلو ہوتے ہیں، ایک اوپر کا، ایک نیچے کا، ایک دائیں کا، ایک بائیں کا، ایک آگے کا، ایک پیچھے کا. 6 پہلو ہیں. اینٹ مکمل ہے. ہر چیز کی تکمیل 6 پہلوؤں سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اسلام کی تکمیل اور اس کی مسلمانیت کی تکمیل کے واسطے بھی یہ 6 پہلوؤں کا مکمل ہونا ضروری ہے. خالی 6 پہلو ہونا ضروری نہیں ہے، 6 پہلو کا درست ہونا ضروری ہے. لیکن معاشرت، معاملات، اخلاق، اس میں معاملہ ہو گیا چوپٹ. عقائد، اس میں معاملہ ہو گیا کمزور. عبادات، اس میں ہے تھوڑا بہت دین پسند طبقے میں تھوڑی بہت عبادتوں کا اہتمام، مگر ظاہر ہے کہ ایسا آدمی کس کام کا ہے جس میں ایک آدھ چیز ہے، زیادہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری حالت تو بالکل ایسی ہو گئی جیسے ہمارے بعض بزرگوں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب نے اپنے ایک دوست سے یوں کہا کہ مجھے ایک آدمی چاہیے، بہت دنوں سے تلاش میں ہوں، نہیں مل رہا. تو اس کا خیر خواہ دوست کچھ دنوں کے بعد میں ایک صاحب کو لے کے آیا. دروازے پہ اس نے آواز دی، پوچھا کون؟ بولے فلاں آپ کا دوست. بولے کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا تھا نا آدمی کی تلاش ہے، بول کے ایک آدمی کو لے کے آیا ہوں. تو اس نے بڑے شوق سے کہ بھائی میرے ضرورت کی تکمیل ہوئی. شوق سے دروازہ کھولا، پوچھا کہاں ہے آدمی؟ اس نے کہا وہ بنڈی پہ ہے، لٹا کے لایا اس کو. وہاں کہیں کے واسطے نہیں، اس کو چلنے نہیں آتا، اترنے نہیں آتا، پڑا ہوا ہے. ارے گئے، جا کے دیکھ، سلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا. ارے کیا بھائی جواب بھی نہیں دے رہا؟ کچھ نہیں، وہ گونگا ہے. گونگا ہے؟ گونگا سر ہے کون؟ دیکھیں گے. جا کے دیکھے، انہیں دیکھ رہا ہی نہیں، ان کو دیکھنے والے کو نہیں دیکھ رہا. کیا بات ہے، دیکھ بھی لینا؟ نہیں، آنکھوں کا معذور ہے. کچھ پوچھ رہے تو جواب ہی نہیں دے رہا، بہرا بھی ہے. اس کو دیکھ کے دوست کو بولا، اس کو کہہ کے وہاں سے لائے. بولے آپ بولے تھے نا آدمی ہونا ہے، بول کے وہاں سے لے کے آئے. آدمی نہیں ہوتا کیا یہ آدمی نہیں ہے؟ بس اس حیثیت سے کہ بھائی ڈھانچہ انسانی ہے اور اس میں جان ہے، سانس جاری ہے، اس کی بنا پر یہ جملہ اس کے اوپر صادق ضرور آتا ہے، لیکن ایسا مطلوب آدمی کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایسا آدمی کسی کو مطلوب نہیں ہوتا. ایسے ہی اعتقادات و ایمانیات سے متعلق مزمحل کمزور سا اعتقاد گویا اسلام کی سانس جاری ہے، لیکن اگر حق دیکھنے کی آنکھ نہ ہو، حق سننے کے کان نہ ہو، حق بولنے کی زبان نہ ہو، حق کی طرف آگے بڑھنے کے قدم نہ ہو، اور حق کی اشاعت کے واسطے ہاتھ آدمی کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسا بندہ تھوڑا ہی مطلوب ہے. دین تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عقیدہ بھی ہمارا ٹھیک ہو، عبادتیں بھی ہماری درست ہوں، معاملات بھی ہمارے اچھے ہوں، معاشرت بھی ہماری پاکیزہ ہو،
اخلاق بھی ہمارے اعلیٰ ہوں اور ہمارے اندرون کی فکر کی دنیا بھی صحیح ہو، اور دل میں جو چیز بسی ہوئی ہو وہ بسی جانے والی چیز بھی سب سے اعلیٰ ہو۔ ذکر اور فکر، یہ ہے بندہ مکمل۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام قسم کے احکام دیے ہیں قرآن میں، ان سب کے مجموعے کا نام قرآن ہے، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا اس بات کو کہ مسجد میں عبادت کے لیے آ گئے، کچھ دن ذکر کے لیے ہم نے وقت فارغ کر لیا، تھوڑی سی تلاوت وغیرہ کا اہتمام ہم نے کر لیا، صبح شام دعاؤں کا معمول ہم نے بنا لیا، یقیناً بہت نیکی بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ کام بہت آسان ہے اس کام کے مقابلے میں جو معاملات و معاشرت و اخلاق سے متعلق سارا کیا کرایا دھرا رہ جاتا ہے اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہوں، اور سارا کیا کرایا بیکار ہو سکتا ہے اگر آدمی کے معاملات اچھے نہیں ہوں، اور سارا کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے اگر آدمی کی معاشرت ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے ہر پہلو سے ٹھیک ٹھاک رہنا ہو۔ چھوٹا سا گھڑا لینے جاتے ہیں 15 روپے کا 25 روپے کا ہے نا، پورا اچھا ہے، خالی ایک جگہ ذری تڑپ ہے، خرید لے کے لا لیتے، اتنی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ کچھ مت پوچھ۔ پہلے تو یہ دیکھتے کہ کچا ہے کہ پکا، اچھی طریقے سے پکایا گیا ہے کہ نہیں پکایا گیا ہے، دیکھنے کو تو لالچ دکھ رہا مگر دل ذرا مزید تحقیق میں ہے، تو اس کو لے کے انگلیوں سے وہ بھی پلٹا کے وہ ہڈیوں سے مارتا رہتا، مارے تو اس کو گھنٹی کی جیسی آواز آنا، ٹن ٹن بولنا، ہاں پکا ہے۔ اس کے ذریعے سے پختگی تو سمجھ میں آئے گی، لیکن کہیں اگر معمولی سا کوئی بال وغیرہ اس میں موجود ہے، کڑک وغیرہ موجود ہے، شگاف ہے کہیں ہلکی سی، بال شگاف کڑک سمجھ میں آ رہا، فریکچر، اس کو دیکھنے کا دیکھنا تو پانی ڈال کے چاروں طرف سے ایسے گھما کے یوں دیکھتا ہوں کہیں سے کچھ لیک ہو رہا کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کچھ اس میں۔ 25 روپے کا گھڑا، اتنی چھان بین، جنت کا سودا ہوا ہے جی، بندے سے جنت کا سودا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جان کو، اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کے مال کو جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہوا ہے، سودا۔ بجا کے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، بجا کے دیکھتے ہیں، اسی واسطے اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تکلیف کے وقت، تنگی کے وقت، شدت کے وقت پکا ہے کہ نہیں، صبر جو کرنے والا ہے، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، یہ ہیں پرہیزگار۔ تو بھائی آج کے سبق میں خصوصیت سے یہ پورے پہلوؤں کی طرف دھیان دینا، توجہ دینا، یہاں آنے کے بعد یا کسی بھی بزرگ سے جن کا تعلق ہے، ماشاءاللہ جانا آنا آپ کا بہت مبارک ہو، اور یہ اس قسم کے معاملات نورانیہ بہت سعادت کی بات ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والی کے ساتھ سلوک اچھا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے ساتھ میں رویہ ٹھیک نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں ہم کاروبار کے اعتبار میں بدنام زمانہ نہ ہو۔ یہاں ہی آنے کے بعد میں بھی بول رہے تھے صاحب، آج کل بازار میں کاروبار میں لوگ غیروں پر اعتماد زیادہ کر رہے ہیں، اپنوں پر اعتماد نہیں کر رہے، کہے کو معاملہ ویسی ہے۔ لوگوں بڑی اہمیت ہے کاروبار اور تجارت میں دھوکے سے متعلق، تو یہ بتایا گیا ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ قرن اول میں بازار میں نکلے صحابی، اناج بیچ رہے تھے، بارش ہونے کی وجہ سے شاید اوپر سے پانی جو گرا تو جذب ہو کے نیچے چلے گیا، اوپر کی سطح کا جو اناج تھا وہ دھوپ وغیرہ سے باہر کی ہواؤں کے چلنے سے خشک ہو گیا،
پانی جو اندر جمع ہوا تھا اس کی وجہ سے اندر کا حصہ گیلا تھا، کچا تھا. معائنے کے واسطے گئے، اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ اندر کیا ہے، اندر کچا ہے اوپر سکا. فرمایا کہ یہ کیا دھوکہ ہے، یہ تو کہ خشک سمجھ کے آدمی اناج لینے آ رہا، جب تم تول گئے اسے دے رہے اندر بھیگا ہوا ہونے کی وجہ سے وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے تو چیز کم تلتی ہے. یہ تو دھوکہ ہے. کاروبار بالکل ٹھیک کریں. حلال روزگار بہت بڑی عبادت ہے. اتنا اہتمام تھا ہمارے اکابر کے پاس. کس قدر مشہور ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا واقعہ. غالباً یہاں کی مجالس میں کسی مجلس میں ذکر آ گیا تھا کہ 2-3 سال سے ایک صاحب باغ میں نگران ہے. باغ کا مالک آ کے کہا کہ کوئی اچھا سا پھل توڑ کے لاؤ. وہ پھل توڑ کے لایا تو کھٹا نکلا. بولے دوسرا توڑ کے لاؤ، وہ بھی کھٹا نکلا. تیسرا توڑ کے لاؤ، وہ بھی کھٹا نکلا. تو باغ کا مالک غصے میں آ گیا. غصے میں آ کے بولا اتنے عرصے سے یہاں ہے، تم کو اب تک پتہ ہی نہیں ہے کون سے باغ کون سے جھاڑ کا پھل اچھا ہے. تو وہ صاحب بولے گا میرے کو کیا معلوم کون سے درخت کا پھل کیسا ہے. آپ میرے کو نگرانی کے واسطے رکھیں، استعمال کرنے کے واسطے اجازت دیے. میں ہوں 3 سال سے ٹھیک ہے، مگر چونکہ مجھے حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی ہے، تو میں نے چکھا ہی نہیں کسی کون سے درخت کا پھل کیسا ہے، مجھے کیا معلوم. آج کی دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہوا تو کیا بولیں گے، اس سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ایسا بولیں گے لوگ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ سمجھدار روئے زمین پر کوئی نہیں. اس واسطے کہ مسئلہ مومن کا یہاں سے متعلق نہیں ہے، مسئلہ مومن کا وہاں سے متعلق. اتنا اہتمام ہے علت کا، حلال چیز کا، معاملات میں اتنی اہمیت. بزرگوں کی باتوں کو سنایا جاتا رہتا ہے تو بزرگوں کے حوالے ہونے کی وجہ سے بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ان کی قربانیوں کی برکت ہوتی ہے. شیخ ابو صالح پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کیسے پرہیزگار لوگ تھے اس زمانے میں، عجیب عجیب قسم. بھوک کی شدت کوئی چیز ہے نہیں. دیکھا کہ دریا میں سے سیب بہتا ہوا جا رہا تو اس کو نکال کے تھوڑا سا کھا لیا. اس کا تو فوراً خیال آیا کس کا ہے کہ اجازت ہی نہیں لیا. تلاش کر رہے ہیں کون ہے، کدھر سے آیا سیب، ادھر جا رہے ہیں. پہنچ کے دیکھیں کہ باغ ہے، درخت ہے، سیب لگے ہوئے ہیں، شاخیں پانی کے اوپر آئی ہوئی ہیں. گرا یہیں سے جا کے اندر پوچھے، ایک سیب کھا لیا تھا بھائی، شدت کی وجہ سے اس کی اجازت لینے، اس کو حلال کر لینے کے واسطے آیا ہوں. آپ میرے حق میں اسے جائز کر دو، حلال کر دو. تو باغ کی نگرانی کرنے والا بولا کرتے، معاف کرنے والا میں کون ہوں؟ اپن لوگ رہتے تو کیا لے کے بیٹھا میں جا جی ابھی ہونا تو بول دو، چار اور دے دے. تو نوکر ہے وہ، مالک کی قدردانی، مالک سے وفاداری، مالک کی جانب سے مفوضہ ذمہ داری کا احساس. نے کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا آپ کو، اس واسطے سے کہ میں صرف نگرانی پر مقرر ہوں، مالک نہیں ہوں. معاملات دیکھو کیسے ہیں، کتنی اہمیت ہے اس کی. اسی لیے ہم ساتھیوں سے بولتے ہیں بھائی معاملات صاف ستھرے رکھو. یہ اوپری سرسری ایک دوسرے سے حسن زن حسن عقیدت کے نتیجے میں خالی کا معاملات کو کاروبار وغیرہ مت کر لو، پورا اطمینان سے صاف ستھری بات چیت کر لو. عاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب. رہن سہن تو ایسا رکھو جیسے حقیقی بھائیوں کا ہوتا ہے، لیکن معاملہ کرو تو ایسا کرو جیسے اجنبی لوگ ہوں آپس میں. اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے.
اب ان کی تلاش بھی طلب بھی ایسی. ارے واقعات نہیں معاف نہیں کرتا ہے تو پھر جس کا ہے اس کے پاس جا کے معاف کرنا چاہیے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ جان دے بول کے پوچھ لیں گے بول کے آیا تھا. ہمارا جو مزاج ہے وہ، ہمارے جو حالات ہیں وہ. ایک جگہ ہم نے بیان کیا کہ بھائی یہ مسجد میں چرم قربانی کا مسجد میں وصول کر کے اس کے پیسے لے کے مدرسے میں صباحی میں مسائی میں پڑھانے والے مول صاحبوں کی تنخواہ میں دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے بول کے جگہ بولے. تو ہمارے ایک دوست جا کے ان کے گاؤں میں مسئلہ سنا ہے. وہ گاؤں کے لوگ بہت ہوشیار، بہت آگے کی چیز، معلومات وغیرہ میں اس میں اس میں. تو جو جواب دیے وہ جواب آ کے وہ صاحب میرے کو سنا رہا ہے. کیا جواب دیے؟ یوں جواب دیے کہ اس زمانے میں لوگ اونٹ نگل جا رہے ہیں، آپ مچھر چھان کے پیو بول رہے ہیں. ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اونٹا نکل جا رہے ہیں دلوا. اور یہ جو مسئلے ہیں یہ مچھر چھاننے کے مسئلے ہیں. یہ موجودہ زمانے میں موقف ہو گیا. وہاں یہ تھا کہ باغ کا نگران یوں کہتا ہے کہ باغ کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنے پر معاف کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. باغ کا جو مالک ہے اس سے جا کے معافی مانگنا ہے. اور جب معافی چاہنے والے نے یہ بات سنی تو اب وہ باغ کے مالک کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے. اب ان سے کہہ رہا ہے کہ معاف کر دیں. کیسے معاملات ہیں دیکھو. پائی کا اہتمام کرتے تھے ہمارے بڑے. جس کے جو معاملہ ہے صاف صاف ستھرا ستھرا. تو بھائی یہ معاملات کی دنیا، معاشرت کی دنیا بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کو معلوم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام نے تذکرہ کیا ایک ایسی خاتون کا جو بڑی عبادت گزار، بڑی ذاکر، بڑی شاغل، لیکن اخلاق کی خراب ہے. ایک جگہ پہ ایک منظر رہتا، دوسری جگہ ایک دوسرا منظر رہتا. عجیب رہتا آدمی کا حال. اس واسطے سائنس، انسان دنیا ترقی کر کے ہر چیز کی جستجو کر کے اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کری، مگر یہ انسان اس کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے. ہر چیز پہ ریسرچ ہو گیا، اس پہ نہیں ہو سک رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں کہ کیا ہے. بہت پیچیدہ نظام ہے انسان کی صلاحیت کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں صحابہ. ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی ذاکر ایسی ویسی، لیکن پڑوس کے ساتھ میں سلوک ٹھیک نہیں. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. مسجد میں ایک صاحب نے تقریر کی. تقریر کرنے پر ایک صاحب ان کی بیٹھ کے تقریر سنے تو بے حد متاثر ہوئے. چونکہ وہ تقریر کرنے والے صاحب بازار میں کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، تو یہ سن کر متاثر ہونے والے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اب ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کے کاروبار کرے تو صحیح رہتا. اب جا کے ان کے ساتھ کاروبار بازار میں شروع کر. ذرا کچھ معاملہ آگے پیچھے کچھ ہوا تو جن کی تقریر سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کرے تھے، جب انہوں نے زبان کھولی یا کوئی معاملہ پیش آیا، جب انہوں نے زبان کھولی تب سانسیں لے کے پاؤں تک ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ صاحب جو متاثر ہو کے ان کے پاس گئے تھے معاملے کے لیے، بار بار سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے
جس کی دین کی بات سن کے میں متاثر ہوا تھا یا کوئی دوسرا ہے؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بولا تو مسجد کی بات مسجد میں، بس دین اس کا نام نہیں ہے، دین کھیل تماشا نہیں ہے، لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ دین ایک کامل طریقے زندگی کا نام ہے۔ یہ عبادتیں کم ہو گئے پرواہ نہیں، مگر وہ معاملہ صاف رہنا کی اہمیت ہے۔ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی خاتون کی کہ عبادت بہت کرتی مگر اخلاق اچھے نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا کہ کچھ زیادہ عبادت وغیرہ ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن اخلاق و عادات کی اچھی اتنی ہے کہ پاس پڑوس کے لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو یہ ذکر فکر بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی علامت ہے۔ مسجد سے لگا وہ قرآن کی تلاوت، صبح کا ذکر، شام کا ذکر، یہ وہ سب بہت اچھی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد میں ابھی 1-2-3 دن کے بعد ہمارا ایک خیر خواہ ہے نا، بند ہے آج کل، وہ عید کا چاند دکھتے ہی جا کے سیدھا گلے ملتے ہیں تو یہ 1 مہینے سے کہا تھے آپ، اور اس کے جو منشا ہے اس کی تعمیر میں لگ جاتا ہے بس آدمی، پوری رات شب عید غفلت میں گزرتی، رات میں 11 بجے 2 بجے 3 بجے تک بھاگم دوڑی یہ وہ کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں تو فجر میں اور بتائیے رمضان ہم نے کیا گزارا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب یہاں رہنے والی حالت میں یا عبادات والے رخ میں آدمی بہت حد تک ٹھیک رہتا، لیکن یوں ہی دوسرے شعبے زندگی میں جاتا ہے، اس کا طرز عمل ہی دوسرا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ حکم کی تعمیل بس یہ ہے اصل، فلانے حکم کی تعمیل فلانے حکم کی نہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ حکم کی تعمیل کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ بس ان کے حکم کے پورا کرنے کا نام عبادت۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو روزے سے متعلق ایک بات سن لیجیے۔ کائے کو نہیں کھا رہے آپ؟ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ہے دن میں نہیں کھانا ہے، اس واسطے اجازت نہیں کھا رہے ہے نا۔ تو رکنے کا سبب کیا ہے؟ ان کی اجازت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف رمضان میں دن میں روزے سے متعلق ہی مجھے اس کی رعایت کرنی ہے، یا جس چیز میں ان کی اجازت نہیں ہے اس میں ایسی احتیاط کرنا ہے؟ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ آپ کھانے سے رکے ہیں ان کی اجازت نہیں ہونے کی وجہ سے، تو جس چیز میں اجازت نہیں ہے اس سے رکنا۔ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے تو جھوٹ سے رکنا۔ دھوکہ دینے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے تو دھوکے سے رکنا۔ چوری ڈکیتی کی اجازت ہے؟ نہیں ہے تو اس سے رکنا۔ دوسروں کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے؟ اس سے رکنا۔ کسی پر زیادتی کی ظلم کی اجازت ہے؟ کھانے سے کہیں کو بچنا ہے، ان کی اجازت نہیں۔ تو جتنی چیزوں میں ان کی اجازت نہیں ہے ان سب چیزوں سے بچنا، یہ ہے بندگی۔ ایک عمل کرنا ایک عمل نہیں کرنا یہ نہیں، بات کوئی سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہمارا حال آج کل کے وہ چھتری کے نوکر کے جیسا ہو گیا۔ کوئی بادشاہ جا رہا تھا، اس کا کوئی خادم تھا، اس کو بولے کہ میاں لشکر کے پیچھے رہنا، ذرا دیکھتے رہنا۔ اچھی بات ہے، پیچھے رہا دیکھتا رہا، ایک منزل سے دوسرے منزل کو پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا فلانی چیز رستے میں گر گئی، شاید وہ نہیں ہے وہ۔ تو اس کو بولے تھے نا کسی نگران کو، اس کو بلاؤ، اس کو پوچھو، ارے میں فلانی چیز نہیں ہے نا، تمہارے کو بولے تھے نا دیکھتے رہو۔ فوسا میں دیکھا وہاں گری تھی وہ۔ یہ حال ہو گیا ہم لوگ، عقل ہوش سوجھ بوجھ کچھ نہیں،
شعور کو بیدار کرنا. دین کیا ہے؟ منشاء ربانی کی تکمیل کا نام ہے، چاہے وہ شعبہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ شعبہ عبادت کا ہو، چاہے وہ شعبہ معاملات کا ہو، چاہے وہ شعبہ معاشرت کا ہو، چاہے وہ شعبہ اخلاق. بس اس کا نام بندگی ہے، اور زندگی بندگی کے واسطے ملی ہے، اور بندگی کی تکمیل ان تمام شعبوں میں ان کی رعایت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی واسطے یاد رکھنا چاہیے، تابندگی چاہتے ہوں تو زندگی کو بندگی بناؤ، اور شرمندگی کے خواہش مند ہوں تو زندگی میں بندگی کو چھوڑ دو. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا زندگی بابندگی تابندگی. یہ جملے یاد رکھ سکتے، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بے شریعت زندگی اچھی نہیں، بے حقیقت بندگی اچھی نہیں. حضرت کی باقاعدہ نظم ہے کلام غلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اسی نظم میں حضرت نے فرمایا مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں. بس یہ اوفو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا پر مجھے یاد آیا کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں، عہود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں کسی چیز کوئی تعین ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں طے کر لیتے ہیں، تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ معاملات کی دنیا بہت اہمیت رکھتی ہے. نجی عبادتوں میں کچھ کمی رہ جائے تو کوئی ایسی زیادہ حرج کی بات نہیں ہوتی. نجی عبادت میں، نجی عقیدے میں نہیں، نجی اعمال میں کچھ کمی رہ جائے تو کچھ کام چل جانے کی امید ہے، لیکن یہ مخلوق سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس میں جھول اجملال کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رہے. اور صفات کا بیان دوبارہ شام کے اوقات میں سنایا ہی جا رہا ہے. اس موقع پر اسی پر بات ختم کی جا رہی ہے. اب تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام